من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مقاسم له ولا مضاني له ولا مضارع له ولا جند فلد نصر جهد جز ولد وعزم له ولا مقارن له ولا مقارن له ولا مساوي له ولا مقاري له ولا مناظر له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحدة السمان ووحدة الرحمن ووحدة الإعلان ووحدة الإتقان ووحدة الإتقان ووحدة القرآن بعزة الرحمن. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وأنه لا معبود ولا مسجود إلا هو ولا مانع ولا معطي إلا هو ولا نافع ولا ضار إلا هو. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا معيدنا ومكتومنا ونجومنا ومعصومنا ومرسومنا ومقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصداقة والولاية والحقاية والعناية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو اس کائنات دا خالق و مالک ہے، حاجت روا مشکل کشا غریب نواز،
لجپال داتا دستگیر تے ان اللہ علی کل شیء قدیر. مختصر حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہان، شافی محشر، ہادی رہبر، نبی القبلتین، منبع نصیحت و ہدایت، رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا ثقلین، خاتم النبیین، خاتم الرسل، تواڈے اور میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات واسطے. میرے بھائیوں بزرگوں، ساڈا موضوع جڑا پچھلے دن دنیا دے اندر چل رہا سن، اس دی سبحان اللہ دے معنی تے اس دے فضائل فوائد تین معنی بیان کر چھڑنا سی کہ آج انشاءاللہ چوتھا تے پنجواں معنی تے نال دے پانچ فائدے نے فضیلت جیڑی انہاں دی انشاءاللہ اس خطبہ اندر دے اندر بیان کریں گے. اللہ کا دعا ہے کہ اللہ سانو اس خطبہ جمعہ مبارک کے اندر جو سنیے سنائیے اللہ سانو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات پہلا اسی سبحان اللہ دا معنی پڑھیا سی کہ اللہ ہر عیب تو پاک کے، اللہ ہر کمزوری تو پاک کے، اللہ ہر محتاجی تو پاک. دوسرا معنی اللہ شریک دی شراکت تو پاک کے، یعنی اللہ تو علاوہ کوئی اور معبود نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے. تیسرا معنی اللہ دی پیدا کرتا ہر چیز بیکار پن تو پاکے، فضول پن تو پاکے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کائنات دے اندر پیدا کیتا ہے، جو کچھ اس خالق کائنات دے اندر پیدا کیتا ہے، اس دنیا دے اندر بنایا ہے، اور فضول پن تو پاکے. جہاں بندہ کہتا ہے نا کہ اللہ نے یہ چیز فضول پیدا کی ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، میں دعوے نہ کیا چاہ رہے ہیں کہ وہ سبحان اللہ دے اس رنگے دے اندر لگیا نہیں ہوں وہ اللہ نے منن والا نہیں ہوں اصل دے اندر منافق ہوں جی اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں فضول پن قرار دے رہے ہیں، بیکار کہہ رہے ہیں. آج انشاءاللہ اللہ دی توفیق دے نال سبحان اللہ دا چوتھا معنی تے پنجواں معنی تے اس دے فضیلت بیان کریں گے. اللہ سبحان اللہ دا چوتھا معنی کی ہے، اللہ نے قرآن دے اندر کی فرمایا، ذرا غور کرنا اللہ قرآن دے اندر کی فرما رہے ہیں. اللہ اپنے قرآن دے اندر فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا. اور اللہ قرآن دے اندر فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، اور ذکر کریا کرو اللہ کا صبح شام اس دن ذکر کریا کرو، فارغ ٹائم ملتا ہے اس دن ذکر شروع کر دیا کرو، نماز کے بعد اس دن ذکر کریا کرو، رات تہجد دے ویلے اٹھ کے اللہ کے سامنے سجدے کر لیا کرو، ذکرن کثیرا، ذکرن کثیرا، اور بہت زیادہ ذکر کریا کرو اللہ کا، وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، ذکر دینا اللہ کی پاکی بیان کریا کرو. اللہ دی ہر چیز جو اس نے بنائی ہے اس کو فضول پن تو پاک کیا کرو، بیکار پن تو پاک سمجھا کرو. اللہ دی عیب نو بیکار پن تو پاک سمجھا کرو، اللہ دی عیب نو منو تو پاک سمجھا کرو. حضرات قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں لا الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور تیرے سوا کوئی الہ کوئی نہیں، تو دے وحدہ لا شریک ہے، تو دے اکیلا ہے، تیرے تو سوا کوئی اور معبود نہیں. بلا شبہ اسی ظلم کرنے والے ہیں، تم پاک کے تو ظلم نہیں جی کرتا. حضرات سبحان اللہ کا چوتھا معنی اتنا اہم درجہ ہے، اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ حضرات جڑا بندہ اس معنی کو نہیں سمجھتا، جڑا بندہ اس معنی کو نہیں سمجھتا سبحان اللہ نہیں سمجھتا، اور سبحان اللہ کے معنی نہیں سمجھتا. سبحان اللہ کا چوتھا معنی کی ہے کہ میرے متعلق اللہ
کے حضرات گرامی قدر اس سبحان اللہ دا چوتھا معنی سمجھنے واسطے حضرت یونس علیہ السلام نے ملاقات کرنی ہوئی کہ حضرت یونس علیہ السلام جنہوں مچھلی دے پیٹ دے اندر ڈالے گئے نے تے آپ نے پیٹ دے اندر یہی کلمے کے سیکھے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تو تے وحدہ لا شریک ہے, اللہ تو تیرے تو سوا کوئی اور معبود نہیں, اللہ تو وحدہ لا شریک ہے. بے شک میں ظلم کرنے والا تو ظلم نہیں لے کرتا, تو ناانصافی نہیں لے کرتا, تو اپنے بندیاں کو ضائع نہیں لے کرتا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ مثقال ذرہ مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفھا ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما. اور بلا شبہ اللہ ذرہ برابر بھی کسی ظلم نہیں دے کرتا. اگر نیکی ہوئے تو اس میں دگنا بنا کے دے دیتا ہے, انہوں دگنا کر دیتا ہے. ہر بندہ نیکی کرتا ہے دگنا دے دیتا ہے, اس نیکی نو دگنا کر دیتا ہے, اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے, اس کو جنت کے اندر محفل عطا کر دیتا ہے, اور اپنے پاس کو بہت بڑا ثواب عطا فرماتا ہے. حضرات اللہ اپنے بندیاں سے ظلم نہیں دے کرتا. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. بلا شبہ اللہ نے اپنے بندیاں سے کچھ بھی ظلم نہیں دے کرتا. ولکن الناس انفسهم یظلمون, بلکہ اللہ نے فرما دیتا ہے تیرے بندے کہتے ہیں کہ میں سے ظلم ہو گیا ہے, اللہ نے مجھ سے ظلم کیتا ہے, اللہ نے میرے کو مال لے لیا ہے, اللہ نے میرے کو اولاد لے لی ہے, اللہ نے میرے کو ایک چیز دے کے میرے کو لے لی ہے, اللہ نے مجھ سے ظلم کیتا ہے. حالانکہ میں اللہ کے نام فرمانی نہیں دے کرتا. اور سنو اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. اے لوگوں اللہ فرما رہے ہیں قرآن کے اندر سورہ یونس آیت نمبر 44 کے اندر فرما رہے ہیں اے لوگوں ولکن الناس انفسهم یظلمون. اور لوگ اپنے آپ کی ظلم کرتے ہیں, اپنے آپ کی ظلم کرتے ہیں, اپنے اپنے ہتا نے خود ہی کلائی مار چڑھتے ہیں, پھر کہتے ہیں اللہ نے ظلم کر دیتا ہے, اللہ نے میرے کو شہر دے کے لے لیے, اللہ نے میرے کو چیز دے کے لے لیے. اور نہ بھی اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ یہ کہنا کہ اللہ کا چیز چھپا کے اللہ نے میرے متعلق جو بھی فیصلہ کیتا ہے اور ناانصافی تم پا کے اور ناانصافی تم پا کے کیونکہ اللہ فرماندے نے حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا معنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو روایت کرتے ہیں. ایک حدیث ہے کہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک کو سنیا ہے, مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو سنیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, یہ حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کی فرما رہے ہیں, فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا فلا تظالموا فلا تظالموا. اے نبی اللہ فرما رہے ہیں اے میرے بندو, اللہ نے اپنے بندے کا نام کتنے پیار دے نال لیا ہے, حروف ندا استعمال کیتا ہے یا عبادی, اے میرے بندو سن لو میری گل, انی حرمت الظلم علی نفسی, میں اپنے نفس کے اوپر ظلم نو حرام کر دیتا ہے. وجعلتہ بینکم محرما, تمہارے درمیان ظلم حرام کر دیتا ہے. فلا تظالموا, بس تجھے ظلم نہ کرو, کسے ظلم نہ کرو, کسے غریب سے ظلم نہ کرو. انی حرمت الظلم علی نفسی, جو اللہ اپنے نفس کے اوپر اللہ جو اپنے آپ کے اوپر ظلم نو حرام کر لے تے بندے کی ہوندے نے کہ اللہ کی نافرمانی کرے. اللہ نے جو کہہ دیتا ہے کہ انی حرمت الظلم علی نفسی, میں اپنے اوپر اپنے اوپر ظلم نو حرام کر دیتا ہے, تے بندے کون ہوندے نے کہ اللہ کی نافرمانی کرے اور ظلم نو حلال قرار دے دے. ہر ایک پاسے ہر ایک سیکنڈ کے اندر ہر ایک منٹ کے اندر ظلم ہو رہا ہے. انی حرمت الظلم علی نفسی. اور سن لو میرے ویرو, اللہ نے
کہ غریب کا مال لا رہی اللہ جانتا ہے. اور میرے ویرو ظلم صرف مال دے نال نہیں ہے ہوندا کہ غریب کا مال کھو جائے تو ظلم ہو گیا ہے. اور میرے ویرو اگر تسی نماز چھڑ دو اے بھی ظلم ہے اپنے آپ دے اندر. اے اپنے آپ چ ظلم کر رہے ہو کیونکہ نمازاں دا ثواب سکتے ہیں. اگر تسی صدقہ نہیں دے اے بھی اپنے اوتے ہی. اگر تسی زکات نہیں دے اے بھی اپنے اوتے زکات اپنے اوتے ظلم کر رہے ہیں بلکہ دوسرے چ ظلم نہیں دے کر رہے. اللہ کے باہر نہیں چھڑ دے گے. اللہ نے کہا پوچھنا ہے, اللہ نے کہا سوال کرنا ہے. اور میرے جو چوتھا معنی دس رہا ہے کہ اللہ نے میرے متعلق جو بھی فیصلہ کیتا ہے, اللہ نے میرے متعلق جو بھی فیصلہ کیتا ہے نا انصافی تو پاؤ گے, نا انصافی تو پاؤ گے. اگر مینوں میرے اللہ نے غریبی دی حالت چ رکھیا ہے میں تاں بھی خوش ہاں. اگر میرے اللہ نے مینوں بیماری دی حالت چ رکھیا ہے میں تاں بھی خوش ہاں. جو بندہ یہ کہتا ہے نا غریبی دی حالت دے اندر کرائے دے مکانے دھکے کھا رہا ہے, کرائے دے مکانے جگہ دھکے کھا رہے, پھر یہ کہتا ہے نا کہ اللہ نے میرے جس حال کے اندر رکھا ہے نا اللہ راضی تے میرو یقین جانو اللہ ایسی بلندیاں کہاں کرتا ہے کہ انہیں اپنے علموں دے اندر نہیں رکھا ہوگا, ذہن دے اندر نہیں رکھا ہوگا کہ میں اتنا بڑا آدمی بن جاؤں گا, اتنی بڑی شخصیت بن جاؤں گا کہ دنیا دے اندر بندہ کہے نا کہ اس بندے کو جانتا ہے تو فوراً پہچان لے تو کون نہیں جانتا. اتنی بلندیاں طاقت دیتا ہے. چوتھا معنی کی دس ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا. چوتھے معنی دا سبحان اللہ دے چوتھے معنی دا نتیجہ صرف یہ کہ اللہ ہر عیب کو پاکے. اللہ نے مینوں جس حالت دے اندر رکھیا ہے وہ اللہ نے ناانصافی نہیں کی. سبحان اللہ دا چوتھا معنی کی اور سبحانہ غمیہ تے خوشیاں دے اندر بدل دینے والی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل دعا ہے, لمبی دعا ہے, اس میں اسی میں خطبے دے اندر ذکر کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے عدل فی قضاء کا, میرے بارے اللہ نے ہر فیصلہ ناانصافی کو پاک معنی کیے دا عدل فی قضاء کا, میرے بارے اللہ دا ہر فیصلہ انصافی تو نا انصافی تو مبنی ہے. مطلب ہے اللہ کبھی فیصلہ انصافی بدلے نہیں کرتے. عدل فی قضاء کا جس بندے اے میرے ویرو جو تسی پریشانی دے حالت دے اندر ہو نا, غمی دے حالت دے اندر ہو, خوشی دی حالت دے اندر ہو, اس دعا میں پڑھیا کرو عدل فی قضاء کا. اس سلسلہ حدیث صحیح حدیث نمبر 199 دے اندر دعا ہے عدل فی قضاء کا, میرے بارے اللہ نے جو فیصلہ کیتا ہے نا انصافی کو پاک. سبحان اللہ دا جو معنی دے اودے دلائل کی نے نبی پاک سورۃ نور دے اندر اللہ فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون. اللہ کہہ رہے قرآن کے اندر جو مومنہ عورتوں کو بلایا جاتا ہے, مومنہ مردوں کو بلایا جاتا ہے, متقینہ کو بلایا جاتا ہے جو کہتے ہیں سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا. اسی سن لے کیسی اطاعت کر لیتی ہے, اسی سن لے کیسی نافرمانی نہیں دیکھتی, اسی سن لے کیسی اس رستے دے اندر چل گئے. اگر وہ صحیح رستہ ہے اسی اس رستے دے اندر چل گئے, اگر اس رستے کو روک دیتا گیا ہے اسی اس رستے کو روک گئے. سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا جدو متقینہ بلایا جاتا ہے, جدو مومنہ بلایا جاتا ہے. اللہ فرمانے نے وہ کہتے ہیں جڑے پکے مومن
اللہ شریف دی شراکت تو پا کے میرے ویرو ویسی دربار چ کیوں جانے ہیں اسی تک کے کھو کھانے ہیں جو اللہ نے کہہ دیتا ہے قرآن اللہ قرآن ہدایت ہے قرآن شفا ہے درود شریف شفا ہے پھر اسی بیماری دے اندر درود شریف کیوں نہیں پڑھتے اسانو ماری دی چوک چوٹ لگ جاوے ماری دی بیماری نہ لگ جاوے اسی سب کچھ بھول جانے ہیں دیر رات پینا کو چلے جانے ہیں اسی باقیاں کو چلے جانے ہیں دم کرانا میں نہیں کہتا کہ دم کرانا صحیح نہیں دم کراؤ مگر صبر نہ کرو یہ تو اسی صبر ہی نہیں کرنا ہے اللہ کے قرآن کو مننا ہی نہیں اللہ قرآن کے اندر کہہ رہے ہیں اللہ صابرین بے شک اللہ صبر کرنے والے نے نہ دے یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اسی قرآن کا ترجمہ تے پڑھتے ہیں میرے ویرو سارے ترجمہ پڑھتے ہیں کوئی ایک ادا ہوئے گا جڑا پڑھتا نہیں مگر الحمدللہ سارے پڑھتے ہیں تے میرے ویرو سے ترجمہ کتنا پڑھتے ہیں قرآن کی آیت ہے یہ یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اللہ مع الصابرین اور تیرے ترجمہ کیا ہے اس کی ترجمہ پڑھنے دے مفاہیم نہیں پڑھتے ادھر ترجمہ والے نال تفسیر نہیں پڑھتے ہم سبحان اللہ کی مثال دے رہے ہیں کہ سبحان اللہ زمانہ سے صرف کی سمجھ دیسی کہ اللہ پاک ہے اندر سوال آتا ہے نا کہ کوئی علم والا سوال کر لے ساڈے کو کہ اللہ یار کہنا چیز تو پاک ہے تو ہر نماز سوال پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یار کی زمانہ بندہ کہتا ہے اللہ پاک ہے کہنا چیز تو پاک ہے بندہ پھر سوچتا رہتا ہے یار اللہ کہنا چیز صرف دو تین معنی یاد ہوں گے کہ اللہ ہے تو پاک ہے اللہ کمزوری تو پاک ہے بس باقی معنی کدھر گئے میرے ویرو باقی کدھر گئے کہ اللہ ہے تو نہیں پاک اللہ وحدہ لا شریک ہے شریک دی شراکت تو ہی پاک ہے اللہ نے میرے متعلق جو فیصلہ کیا انہوں نے صافی تو ہی پاک ہے اس تو ہی پاک ہے تو پھر اسی کیوں نہیں گئے اس دے اندر اسی قرآن کا ترجمہ جب پڑھتے ہیں خود سے تفسیر کیوں نہیں پڑھتے پھر تو قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور سمجھ نہیں لگتی یار یہ تو الٹا مول یہ کہنے ہیں کہ ترجمہ تو یہ کہہ رہے قرآن کا جدو بندہ تفسیر دے نال جدو قرآن پڑھتا ہے نا تو میرے ویرو سوال ہی نہیں پیدا ہوئے گا کہ مولویوں کو جا کے پوچھیں کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی پھر مسئلے جانے جاتے مفتیاں کو چلے جاتے فتوے لین چلے جاتے کہ اس کا قرآن یہ کہہ رہا ہے تو تسی سانو یہ کہتے ہو جدو بندہ اسی تفسیر دے نال قرآن ہی نہ پڑھنا ترجمے دے نال تفسیر دے نال تائیو یہ سوال پیدا ہوتے خیر سارا ٹائم بہت تھوڑا ہے مختصر کر کے صرف 5 فائدے ختم کرنا چاہنا سبحان اللہ دے الحمدللہ 4 جمعے الحمدللہ پڑھا چکے ہیں الحمدللہ آج انشاءاللہ اللہ کو دعا ہے کہ سب اللہ اس جمعے دے اندر ختم کریں کو کتاب فرمائے تے ٹائم تھوڑا جا زیادہ ہو جانا ہے میرے دل پریشان نہیں ہونا صرف 5-10 منٹ کی کام کریں تے سبحان اللہ دے کلمہ ایک سبحان اللہ دا معنی نہیں ہے سبحان اللہ دا ایک کلمہ نہیں ہے اے نال کتنے تسبیح کلمات ہیں صحیح حدیث دے اندر 5 معنی ہیں 5 سبحان اللہ دی تسبیح کلمات ہیں جے ایسی کلمات پڑھنے ہیں نا اللہ دی تسبیحاں بیان کرنی ہیں اللہ دی پاکیاں بیان کرنی ہیں وہ 5 نے پہلا سبحان اللہ دوسرا سبحان اللہ و بحمدہ تیسرا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ چوتھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تے آخری تے کلمہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح تے سبحان اللہ دے فضائل کی نے اے 5 تقسیمہ کر کے میں تمہیں سنانا چاہنا تے اللہ نے قرآن دے اندر حدیث آتی ہے یسبح مئۃ تسبیحۃ فیکتب لہ 1000 حسنۃ جو 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے نا اس کی 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں 1000 نیکیاں تحریر کر دی جاتی ہیں تو سبحان اللہ کا پہلا معنی کیے آؤ سبحان اللہ کے فضائل دیکھیے نا حضرات سبحان اللہ کے فضائل تسبیح کلمات ترازو کے اندر کیا جائے اگر تسبیح کلمات ترازو کے اندر کیا جائے لا الہ الا اللہ ترازو کے اندر کیا جائے اگر لا الہ الا اللہ ترازو کے اندر کیا جائے آسمان و زمین کے درمیان جو بھی چیزیں ایک ترازو سے کیا جائے حضرات لا الہ الا اللہ کا پر لگائی ہوئے گا اس طرح ہی سبحان اللہ کلمہ ہے کہ اگر اس میں ایک ترازو سے رکھ دیتا جائے تو دوسری جگہ آسمان و زمین کے اندر آسمان زمین کے درمیان آسمان زمین کے تھلے نیچے جتنے مخلوق ہے ایک ترازو کے اندر رکھ دیتی ہیں جائے تو سبحان اللہ کا پر
مگر اپنے اندر کتنی بڑی توحید علم و عرفان کا بڑا جہان رکھتا ہے کہ اگر اس دو کلمات کو ایک طرح رکھ دیتا جائے، ایک دے اندر آسمان و زمین پوری رکھ دیتی، پوری دنیا رکھ دیتی جائے نا، تو سبحان اللہ بڑا والی ہے۔ تو سبحان اللہ دوسرا معنی کیے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی وجہ سے بے شمار گناہ معاف فرما دیتے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت کے اندر ہے کہ 100 مرتبہ جب بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1000 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، 1000 غلطیاں معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، جو شخص دن کے اندر 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے، اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اگر چاہو سمندر دی جام کے برابر بھی ہوئے نا۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہے، جو شخص ہر وقت اپنے زبان کو اللہ کی تسبیح کو کر رکھتا ہے، ہر وقت فارغ ٹائم سے سبحان اللہ کہتا رہتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ نے میرے متعلق جو فیصلہ کیا ہے تو نائی ثابت تو پاک ہے۔ جو بندہ ہے رکھتا ہے اور دن نامہ معاش گناہوں میں ڈالتا جاتا ہے، بشرطیہ اور ڈٹائی کے ساتھ اللہ کی بغاوت نہ کرتا ہوئے، مگر اللہ نے تو ثواب وحدہ لا شریک نہ مانتا ہوئے، سبحان اللہ بھی من میں پڑھتا ہوئے، تو اس میں سے معنی نہ بھی پتا ہوئے، تے اس کے باوجود وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، بشرطے کہ پھر اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نامہ اعمال کے اندر جتنے بھی گناہ ایک دن ہے کہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ، ایک کہا گیا ہے کہ نامہ اعمال کے اندر جو نہ گناہ لکھے ہوتے ہیں نا وہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو سبحان اللہ کا تیسرا معنی کیے نا، سبحان اللہ کا تیسرا معنی ہے ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، سبحان اللہ دی خیر و برکت دے نال جو ثواب کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ مثلاً کہ اگر سبحان اللہ سے پڑھتے ہیں نا اپنی زندگی دے اندر سبحان اللہ پڑھ دیا تے اللہ دے قیامت والے دن ساڈے واسطے باعث اجر بنے گا، باعث شفا بنے گا۔ اللہ آدمی اپنے پاک اللہ نال ملاقات کر لیتا ہے، اس خصوصی نواز شان کو نوازا جاتا ہے، انہوں جنت جنت عطا ہو جاتے ہیں، انہوں جنت مل جاندیاں نے، انہوں جنتاں دے درجات مل جاندے نے۔ قرآن دے اندر اللہ فرما رہے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اللہ آج کل دے والدین اج کل دیا خاص طور سے میں ماں کہنا چاہنا جو گھر دے اندر ہوندیاں نے 24 گھنٹے کہ حضرات یوں اپنے بچے نوں حی علی الصلاۃ مؤذن کہہ دیتا ہے، کہتا ہے مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، حضرات مؤذن کہہ رہے ہیں حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نا نماز کی طرف، حی علی الفلاح آ جاؤ نا کامیابی کی طرف، آ جاؤ نا کامیابی کی طرف۔ حضرات پھر اسی نے اپنی کامیابی مال دے اندر ڈھونڈتے پے ہیں، اسی نے اپنی کامیابی دولت دے اندر ڈھونڈتے پے ہیں، اسی نے اپنی کامیابی اولاداں دے اندر ڈھونڈتے پے ہیں، اسی نے اپنی کامیابی حضرات بیٹے دے اندر ڈھونڈتے پے ہیں، مگر اللہ نے قرآن کی فرما رہا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اے سن لو میرے ویرو، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے مال دے بیٹے دنیا دی زندگی دے اندر زینت ہے، اے مال بھی دنیا دی زندگی دا زینت ہے، اے زندگی بیٹے بھی دنیا دی زندگی دے اندر زینت ہے۔ جی ماما کہتی ہیں نا کہ میرا لاڈلا بھوک لگی ہے کھانا کھا لیں تو پھر نماز پڑھ لے گا۔ اور سن لو میری ماؤں، اللہ نے فرما دیتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، پھر عظیم کو اس قرآن کی آیت کی نافرمانی کو کر لے، اسی اپنے آپ کو متقی کہلانے ہیں، اسی اپنے آپ کو مومن کہلانے ہیں، پھر اس آیت کی نافرمانی کو کر رہے ہیں۔ جو مؤذن کہہ رہے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف، پھر اسی اپنی کامیابی مال دے اندر ڈھونڈتے ہیں۔ آج کل کی ماما جو اذان ہو رہی ہے نا بچے اردو کھانا بنا کے دیں، جو اذان ہو رہی ہے جو نماز کا ٹائم ہے اردو کھانا دے رہی ہیں، اردو کم بیچ رہی ہیں، اردو کہہ رہی ہیں ہم تسی جا کے کھیل سکتے ہو، پہلا انہوں نے پڑھائی کے اندر مگر کیتا ہوا ہے جو اذان کی ان کہتے ہیں جا کے کھیلو۔ یہ کہنا قصور ہے؟ والدین کا قصور ہے نا، والد بیچارہ ساری دیہی بات
کہ بچے پالن واسطے جدو بچے بڑے ہو جاتے ہیں شادیاں کرنے واسطے حضرات اللہ نے فرماتا ہے مال والبنون زینت الحیات الدنیا والد تے ساری دیہاڑی صبح چلے جاندا ہے سوکتے سوکتے چلے جاندا ہے رات نو آندا ہے بچارا تھکیا ہوندا ہے آ کے تے کھانا کھا کے سو جانا ہوندا ہے مگر والد کی بھی ایک ذمہ داری ہے میں دوستنا چاہنا کہ جدو والد اپنے کام کو آوے نا تے بیٹے کو بلا لے بیٹیاں کو بلا لے ادھر آؤ میرے بیٹو ادھر آؤ آگے بٹھاوے پوچھے آج کتنی نمازاں پڑھی ہیں پوچھے کتنی نمازاں پڑھی ہیں جس بچے نے ساری نمازاں پڑھی ہیں نا ان کو انعام دے دے جنہیں نہیں نہ پڑھی ہیں اس دل کے اندر ہوئی یار انہوں انعام ملے مینوں کیوں نہیں ملے پھر اس طرح نیکی دے اندر مقابلہ ہوئے گا نہ کہ گناہ دے اندر آج کل تک گناہ عام ہو گیا ہے نا جتنے بھی مقابلے ہو رہے ہیں نا جتنے بھی مقابلے ہو رہے ہیں وہ گناہ دے اندر ہو رہے ہیں وہ گناہ ہی ہے وہ گناہ ہی میرے بیرو اس طرح نہیں کرنا اللہ کے قرآن میں فرما دیتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا بلکہ ساڑیاں ماما نو یہ ہونا چاہیے کہ جو اذان ہو جائے نا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز سن جائے بلکہ حی علی الصلاۃ بھی نہیں حی علی الفلاح بھی نہیں جو اللہ اکبر مومن کہہ دینا پہلا اللہ اکبر اللہ اکبر جو اپنے بچے کو پڑھ لیں موبائل چلا رہے موبائل پڑھ لیں پھر کہن جاؤ نماز پڑھ کے آؤ پھر تم کھانا ملنا ہے اس طرح نہیں ملنا حضرات دو معنی دو فائدے رہ گئے ہیں فائدے انشاءاللہ وہ مختصر کر کے بیان کرنا چاہنا جہے اندر چوتھا معنی کہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے جنت سے عالی شان وقار کے اندر ہوں گے بغیر ادا کیتے جان دینا جنت سے بڑے بڑے محل ہوں گے سارے کچھ کون نہیں چاہتا کہ سانو جنت سے محل ملے سانو جنت سے باغات ملے سانو جنت سے بنگلے ملے نہ کہ دنیا میں بنگلے چاہتا ہوئے بلکہ چاہتا ہے جنت کے بنگلے جنت کے محل تے نبی فرماندے نے وہ نسبت لہو نخلۃ فی الجنہ دلا بندہ سبحان اللہ العظیم اس تسبیح کلمات پڑھتا ہے نا فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ نسبت لہو نخلۃ فی الجنہ اس واسطے اودے واسطے جنت چ کھجوراں دا درخت بنا دتا ہے جنت چ کھجوراں دا درخت وہ بھی بنے گا نا جس بندہ جنت چ جانتا حقدار ہوئے گا اس مطلب یہ ہوا ہے کہ جڑا بندہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے اس جنت میں داخل ہوئے گا تو اس کے اندر اس کے واسطے کھجوراں کا ایک درخت لگا دیتا ہے تو سبحان اللہ کا چوتھا فائدہ یہ کہ اسی جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے نا 33 دفعہ الحمدللہ 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی لاکھوں کروڑوں نے انہیں صدقے کا ثواب دے دیتے ہیں بندہ اگر کروڑ روپے بھی صدقہ کر لینا 1 کروڑ کا کر لے 2 کروڑ کا جتنے کا کرے تو اللہ اس نے اس پڑھن سے صدقے دے نال یعنی کہ اس جو بندہ پڑھتا ہے تو اس نے اس کو بڑا اجر دے دیتا ہے بندہ کروڑ روپے ایک جگہ صدقہ کرے تو ایک جگہ سبحان اللہ العظیم کہہ دے نا دل دے نال کہہ دے ہر معنی جتنے بھی بیان کیتے نے ذہن چ رکھ کے نگاہاں دے سامنے رکھ کے کہہ دے نا دل دے نال کہہ دے خلوص نیت دے نال کہہ دے او کروڑ روپے دا صدقہ قبول ہویا ہے کہ نہیں ہویا اس دا ایک کہن والا سبحان اللہ العظیم ایک ہو گیا اللہ کو دعا ہے جو سنے سنائے اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا